لوگ جو ظاہر اور باطن یعنی اوپر اور نیچے دونوں سائڈوں پہ مسح کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، ان احباب کے لیے یہ عرض کر دوں کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں، کچھ حصہ پاؤں کے اوپر ہوتا ہے ہاتھ کا، کچھ حصہ نیچے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ قال سألت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن المسح علی الخفین فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، رواہ مسلم۔ موزے اور جرابوں کے اوپر مسح کی مدت اور مسح کا طریقہ کیا ہے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا عن المسح علی الخفین، کہ موزوں کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں کہ کتنے دیر تک، کتنے دن تک ہم موزوں کے اوپر مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں یہ مسافر کے لیے مقرر کی، کہ مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتیں اگر اس نے موزے یا جرابیں باوضو ہو کے پہنے ہوئے ہیں تو وہ 3 دن اور 3 راتیں ان کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن اور 1 رات یہ مقیم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کی مدت جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی موزہ یا جراب اس نے باوضو ہو کے ان کو پہنا ہوا ہے، اگر وہ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں اس کی مدت مسح ہے کہ ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اگر مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے وہ ان کے اوپر مسح کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح موزہ یا جراب اگر آپ نے باوضو پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر مسح کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس طریقے سے مسح کریں گے تو مسح درست ہوگا۔ عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں، کچھ حصہ پاؤں کے اوپر ہوتا ہے ہاتھ کا، کچھ حصہ نیچے، یا کچھ لوگ وہ ایک ہاتھ کے ساتھ اوپر مسح کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ کے ساتھ نیچے مسح کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو کان الدین بالرأی، اگر دین وہ عقل کے اوپر ہوتا، رائے کے اوپر ہوتا، قیاس کے اوپر ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کا، جراب کا یعنی پاؤں کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے زیادہ اولا ہے کہ اس کے نیچے مسح کیا جائے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ جراب، موزہ، پاؤں کا نیچے والا حصہ وہ زمین پہ لگتا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے والے حصے پہ مسح کیا جائے، یہ زیادہ اولا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے ظاہری حصے پہ یعنی اوپر والے حصے پہ مسح کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح گویا یہ آپ کا پاؤں ہے، یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے، آپ اپنے ہاتھ کو تر کریں، جس طرح سر کا مسح کرنے کے لیے ہم اپنے ہاتھ کو تر کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو پانی کے ساتھ تر کریں، اور اس طریقے سے
جو جراب موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے پاؤں کے اوپر والے حصے پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسح جو ہے وہ بالکل درست ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ظاہر اور باطن یعنی اوپر اور نیچے دونوں سائڈوں پہ مسح کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، ان احباب کے لیے یہ عرض کر دوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تابوک، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ تبوک کے موقع پہ وضو کروایا، فمسح اعلی الخف واسفلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موزے کے اوپر بھی مسح کیا اور نیچے بھی مسح کیا، اور ابو داود کی یہ روایت ہے۔ تو امام ابو داود رحمہم اللہ فرماتے ہیں سالت ابا زرع و محمد، اسی طرح یہ جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث معمول، یہ حدیث معلول ہے، اور میں نے ابو زرع اور محمد یعنی محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اس حدیث کے بارے لیس بصحیح، ابو زرع نے بھی اور امام بخاری رحمہم اللہ نے بھی کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، وَقَذَا ضَعَفَهُ ابو داود، امام ابو داود نے بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ تو جس وقت ایک حدیث وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو وہ عمل کے قابل نہیں ہے، وہ عمل کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے موزہ اور جراب اگر آپ نے باوضو اس کو پہنا ہوا ہے، اس کے مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مسح کا جو مسنون طریقہ ہے کہ اوپر والا حصہ اس کے اوپر ہاتھ کو تر کر کے اس انداز سے پھیرا جائے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسح جو ہے درست ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔